السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف آیت مبارکہ 8، اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ، وَإِنَّا یقیناً ہم نے جعلنا بنایا ما علی الارض جو زمین پر ہے، زینت اللہ زینت اس کی، لنبلوہم تاکہ ہم لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم احسن عملا ایہم کون ان میں سے احسن بہتر عمل کرنے میں ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، انا بے شک ہم نے ما علی الارض ما جو کچھ علی الارض زمین پر ہے، یا مطلب جو کچھ بھی زمین پر ہے، کچھ اس میں مطلب باریک بینی کے ساتھ بات کو سمجھیں۔ زمین پر ہے، سب سے پہلے کیا کیا چیزیں ہیں زمین کے اندر؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں انسان، کیونکہ یہ پورا جو دار و مدار ہے، یہ جو سلسلہ زندگی حیات ہے، یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے؟ انسان کے اوپر چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے زمین کے اندر کیا ہے؟ انسان۔ انسان کا ذکر سب سے پہلے آیا ہے۔ میں اس کا اسی لیے کروں گی کیونکہ اس کی وجہ سے تو پوری کائنات تخلیق ہوئی۔ باقی سب کچھ جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، یاد رکھیں، مطلب ہمارے لیے بنایا گیا ہے۔ اسے سکون، آسائش، خوش رکھنے کے لیے زمین پر جو کچھ بھی ہے، یہاں پہ جو لفظ آیا ما علی الارض، جو کچھ بھی ہے سب کو زینت بخشی۔ فار ایگزامپل نباتات، جمادات، اولاد، معدنیات، مال و دولت، مال، زمین کے خزانے، حیوانات، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارا کچھ جو کچھ اس کو زمین کے اندر ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ موجود ہے۔ ایون ایک اور چیز کہ ان نباتات، حیوانات، جمادات، ان چیزوں کے ساتھ، ان بے شمار خزانوں کے ساتھ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی آگے سے چیزوں کے اندر انسان نے کیا کیا؟ تبدیلیاں کی، یعنی کہ کارخانے بنائے، فیکٹریاں بنائی، پھولوں سے الگ الگ ٹیکسچر بنائے۔ کپڑے کی ہی نسل لے لیں، ہم فیمیل اپنے ٹاپک کو جلدی سمجھتے ہیں، کپڑے ہی کی کائنڈس لے لیں، کاٹن ہے، ریشمی ہے، جارجٹ ہے، کتنی کائنڈز ہیں۔ تو یہ انسان نے اس ریشم کے کیڑے سے تخلیق کیا نا، بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو بلڈنگز، کارخانے، ریت، سینڈ، یہ جو کچھ پڑا ہوا تھا اس کو دریا سے نکالنا اور پھر اس کے اندر اس کو بولتے ہیں امینڈمنٹس کرنا۔ تو انسان نے اس کے اندر مزید تخلیقیں کی اپنی آسائش کے لیے، آرائش کے لیے، تو وہ سہولتیں، یہ سارا کچھ کیا بنا؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی بنایا، اور انسان نے بھی اس کے اندر اس کو اپنی آنکھوں کی رنگت، خوش نما لگنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھا لگنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو بھلا اور اپنی اولاد کی آسائشوں کے لیے اس کو اور بہتر سے بہترین کرتا چلا گیا۔ اتنی زیادہ فیسیلیٹیٹ لائف دینے کے بعد اب اگلا دیکھیں، اسی آیت مبارکہ کا اگلا حصہ اب آپ کو جلدی سمجھ آئے گا۔ لِنَبْلُوَہُمْ ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں ان میں سے کون بہتر عمل کرے گا، یعنی کون خالص زیادہ اعمال پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ گھر آزمائش کے لیے بنایا، اور ہمیشہ ہم اس میں رہ رہے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور پھر ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، بیسیکلی دنیا دارالامتحان ہے، دارالقرار نہیں ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں ہی در ہیں، ایک امتحان کا در ہے، لیکن قرار کا در کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ وقتی ہمارا امتحان کے لیے بنایا گیا ہے، لِنَبْلُوَہُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر مختلف قسم کے حیوانات پیدا کیے اور درختوں، نہروں، پھلوں، پتوں، پھولوں، پتیوں سے زینت بخشی، اور الگ الگ اقسام کی جو نعمتیں اس سے بھرے ہوئے، پھر ہمیں فروٹس بھی دیے، آنکھوں کو بھلے بھلے خوبصورت موسم دیے، سردی، گرمی، ان چیزوں کو مت بھولیں۔ میں اس لائن میں جاؤں گی تو یہ پھر
وہ والی باتیں لمبی ڈسکشن ہو جائے گی نعمتوں کی. تو پھر یہاں پر اتنے خوبصورت رنگوں میں کیوں پھنسایا کہ ہم غور کر لیں کہیں ہم یہاں پہ انہی رنگ رلیوں میں نہ پھنس کر رہ جائیں. یہاں پہ کون رہے گا ان تماشوں میں؟ کون ان شہوتوں کا شکار ہوگا؟ کون خواہشوں کو اپنے اوپر غالب کر لے گا؟ کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ کر دوسرے معاملات کو ترجیح دے گا؟ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، آپ پڑھیں نا تفسیر الرحمان، آپ ان کے اندر اس کو پھر ہم جب تفسیر پڑھتے ہیں تو بڑی ڈیٹیل سے یہ باتیں ملتی ہیں. یہاں پہ میں 2 احادیث ضرور شیئر کروں گی کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. بس اس مٹھی بھر دنیا یا اس میٹھی اور پرکشش دنیا جیسی سے تم بچو. اور یہاں پر سب سے زیادہ بری اور تکلیف دہ چیز کیا ہے؟ عورت سے محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کے اندر میں نے تھوڑا آسانی کے لیے سادے الفاظ استعمال کیے ہیں. دوسری وہ بھی صحیح مسلم سے ہی روایت ہے، 7425 اس کا روایت کا نمبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے تم پر فقیری کا ڈر نہیں، لیکن مجھے اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ ہوئی تھی، پھر تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جیسے اگلے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. یہاں بات آپ کو کلیئر اب سمجھ آ گئی ہوگی. اس آیت کے 2 حصے ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ ہم نے بنا دیا جو کچھ زمین میں تھے اس کا بناؤ سنگھار خوبصورتی. تو یہاں پہ جو بات ذہن نشین کروائی جا رہی ہے، جو نقطہ سمجھ لیں کہ اصل بات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زینت، دنیاوی آرائش، زیبائش، ان صورتوں کو یہاں پہ ہی نہ سمجھ لینا، بلکہ یہ رنگینیاں، جیسے کہ آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان رنگینیوں میں جیسے کہ امریکہ، یورپ اس حد تک آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ان کی جو ایجادات ہیں، ہم ان کی چیزیں دیکھ کے دنگ رہ جاتی ہیں کہ کتنا زبردست انہوں نے یہ بنایا، کتنا زبردست انہوں نے یہ بنایا. اس طرح کے صوفے، اس طرح کے واش روم، اس طرح کے بیڈ رومز، آبشاریں بہہ رہی ہیں، ایسی بلڈنگز ہیں کہ وہ جنت کا تصور ہم اس کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت ہے تو جنت کا تصور کیسا ہوگا. لیکن یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے. ان لوگوں نے جو کفار ہیں، انہوں نے دنیا کو ہی، جو ایمان ہی نہیں لائے، میں ان کی بات کر رہی ہوں صرف، کہ انہوں نے دنیا کو ہی زینت بنا لیا اور دنیا کو ہی سمجھ لیا. یہ ساری ترقیاں، سب کامیابیاں، جہاز، جیٹ، طیارے، فلائنگ یہاں سے وہاں سے، اب تو مینولی انسان فلائی کر رہا ہے، اس کو بٹن دباتا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ سمندر ہو تو چاہے وہ آسمان ہو، یہاں سے وہاں وہ فلائی کر رہا ہے. یہ گاڑیاں، جہاز، مطلب اتنی آگے ترقیاں ہو چکی ہیں، میں ترقیوں کے اوپر متاثر نہیں ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت سے صاف بتا رہے ہیں کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں گے انہیں. بعض اوقات آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ آپ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں. بعض اوقات آزمائش یہ بھی ہوتی ہے جیسے آج ہمارا عرب طبقہ سونے، ہیروں، جواہرات میں کھیلتے کھیلتے پیٹرول کی مصنوعات سے مالا مال. انہوں نے کیا کیا؟ جو حدیث سے ثابت ہے کہ بدو سونے کی تھالیوں میں کھائیں گے. بدو مینس یہی بلیک حبشی. تو دیکھیں آج وہی ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، وہی ہے. عورت ان کے لیے زینت نہیں بلکہ آرائش اور زیبائش اور یہ اس کے کام ہوں گے. تو بہرحال
بہت گہری تفسیریں ہیں، دل کرتا ہے بولتی جاؤں، لیکن اس کا مختصر ترین عمل یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم نے ان کے احکامات کو سمجھنا ہے، اپنی اپنی زندگی کا اصل مقصد اس کو سمجھنا ہے کہ کہیں ہم سے بھی وہ غلطیاں، وہ لاپرواہیاں نہ ہوں جو آج کفار اور مشرکین اس میں مبتلا ہیں۔